السلام علیکم، مری نیوز کے ساتھ میں ہوں آصف شوکت عباسی۔ جس طرح دنیا کا کوئی بھی کام ہے بغیر سیکھے نہیں آتا، اس طرح دین بھی بغیر سیکھنے کے ہماری زندگیوں میں نہیں آ سکتا، جس میں سب سے اہم جو چیز ہے کلمے کے بعد وہ نماز ہے۔ نماز مفتی صاحب نے بتایا کہ نماز کے اندر فرائض ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کی نماز رہ جاتی ہے۔ کون سے وہ مسائل ہیں اور کن فرائض کی وجہ سے نماز رہ جاتی ہے، جانتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں معروف عالم دین، معروف مذہبی اسکالر، ہر دل عزیز شخصیت، عالم بعمل، حضرت مولانا مفتی نعمان عباسی صاحب، امام و خطیب مرکزی جامع مسجد مرغلہ ٹاؤن اسلام آباد۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب سب سے پہلے ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ خوش رکھیں، جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب ایسے کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے نماز رہ جاتی ہے؟ جی، نماز کا رہ جانا، یہ اس سے مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، سب سے پہلے یہ واضح ہونا چاہیے۔ ایک ہے نماز کا قبول نہ ہونا، اور ایک ہے کہ نماز کی وہ فضائل، وہ خصوصیات جو نماز کے اندر ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، نماز کا قبول نہ ہونا، اس کے لیے بنیادی شرائط وہی ہیں جو فقہا نے کتابوں کے اندر لکھی ہیں، جن میں آپ کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، آپ کے جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح آپ کے سطر کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، قبلے کی طرف منہ اور رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے، نماز کو وقت کے اندر پڑھنا ضروری ہے، نماز کی نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو نماز سے، پھر نماز جب آپ شروع کرتے ہیں تو نماز کے اندر کچھ ایسی چیزیں جن کو فرائض نماز کہا جاتا ہے، ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ تو یہ اگر ارکان میں کوئی کمی ہوگی، جیسے تکبیر اولیٰ ہے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، پھر آخری رکعت میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا ہے، جو ہمارے یہاں معروف شرائط اور ارکان کے نام سے چیزیں معروف ہیں، یہ نماز کے فرائض ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر تو نماز قبول ہی نہیں ہوگی، یعنی آپ کے ذمہ قضا نماز واجب ہوگی، اس کی ادائیگی آپ کے ذمہ رہے گی۔ لیکن اگر آپ نے فرائض یعنی شرائط و ارکان پورے کیے ہیں تو فی نفس ہی آپ کی نماز قبول ہو جائے گی، یعنی نماز کا فریضہ آپ کے سر جو عائد تھا وہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن نماز کی وہ خصوصیت، وہ فضیلت جو نماز اپنے اندر لیے ہوئے ہے، آیا وہ آپ نے حاصل کی ہے یا نہیں کی، اس کے لیے کچھ مزید چیزوں کا آنا ضروری ہے۔ وہ چیزیں آپ کے ظاہری وجود سے زیادہ آپ کے باطنی وجود سے متعلق ہیں۔ اور ظاہری اعتبار سے ایک چیز احادیث میں بیان ہوئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کر لے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ نماز میں چوری کوئی کیسے کر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ رکوع اور سجود پوری طرح ادا نہ کرے۔ تو یہ بھی ایک ظاہری حیت سے متعلقہ ہے، لیکن من جملہ اس میں ایک روحانی پہلو بھی آتا ہے، یعنی جلدی نماز وہی پڑھے گا جو نماز کو سر سے اتارنے کی فکر میں ہوگا، جو نماز کو نماز سمجھ کر، نماز کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھ کر، اللہ تعالیٰ سے کلام کا ذریعہ سمجھ کر ادا کرے گا، وہ پھر ایسی نماز پڑھے گا جیسی صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کی نماز کی آپ کیفیات پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور عشاء کے بعد کھڑے ہوئے ہیں، فجر کی نماز تک نماز میں مشغول ہیں۔ صحابی ہیں، مطلب کہ غزوے سے واپس آئیں، جہاد سے واپس آئیں، نئی نویلی دلہن، خوبصورت دلہن انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، 2 رکعت نماز نفل کے لیے کھڑے ہیں اور پوری رات نفل میں ہی گزر گئی ہے۔ کربلا کے اندر دیکھ لیں، کربلا کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات آپ پڑھ لیں۔ اسی طرح باقی یعنی جن لوگوں کو نماز کی یہ کیفیت حاصل تھی، نماز کے روحانی پہلوؤں سے جو لوگ شناسا تھے، انہوں نے پھر نماز کو ویسے ادا کیا ہے کہ جس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل پر دنیا کی محبت اتنی زیادہ غالب آ چکی ہے کہ اس دنیا کی محبت میں ہمارے لیے اللہ کی محبت کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ اور یہ یقین جانیے کہ جب تک اللہ کی محبت نہیں ہوگی، ہم نماز کو قائم کرنے والے کبھی نہیں بن سکتے۔ اسلام اور کفر میں فرق کس چیز کا؟ جی، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یعنی یہ بھی ایک شاعر ہونے کی حیثیت میں اگر دیکھا جائے نا، تو یہ اس معنی میں بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جو نماز کا انکار کر دے وہ کافر ہے، جو نماز کا انکار نہ کرے وہ مومن ہے۔ لیکن عملی اعتبار سے بھی اس کی ایک خصوصیت ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا
وہ اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن عملی نفاق اس کو کہا جا سکتا ہے، عملاً وہ شخص منافق ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد سب سے اہم اور ضروری نماز ہے، نماز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا نہیں ہے، وگرنہ ہاتھ پاؤں تو کافروں کے بھی ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے ہیں۔ یہاں پہ 2 منٹ پہلے ایک بات چلی ہے کہ نماز کے اندر شامل ہونے کا، جماعت کے اندر شامل ہونے کا طریقہ اکثر ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ، سر وہ ذرا مہربانی فرمائے بتا دیں۔ جی، نماز کے اندر دیکھیں شامل ہونے کا طریقہ تو آسان ہی ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں اور مسجد میں جماعت ہو رہی ہو تو آپ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں، اگر امام قیام میں ہے تو آپ قیام میں شریک ہو جائیں، امام رکوع کے اندر ہے تو آپ رکوع کے اندر شریک ہو جائیں۔ آپ کی رکعت کہاں پہ مکمل ہوگی؟ جی، رکوع اگر آپ نے پا لیا تو آپ کی رکعت آپ کو مل جائے گی، لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھا جائے، بعض لوگ رکعت، کیونکہ وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ دنیا کی محبت نے اس قدر ڈیرے ڈالے ہوئے ہمارے دلوں پہ کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر رکعت رہ گئی تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، یعنی اتنا بڑا نقصان ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ہم کسی چیز کو بھی قربان کرنے کے لیے ایسے لپک رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد میں آپ جا رہے ہیں، معروف مطلب یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کسی سے چھپی ہوئی ہوں، اب امام صاحب رکوع میں، اب ایک آدمی دیکھے گا کہ رکوع میں تو اتنی تیزی سے بھاگ کر جائے گا رکوع کو حاصل کرنے کے لیے جیسے بہت کوئی خطرناک معاملہ اس کے سر پر آ، امام صاحب اٹھ جائیں گے پھر وہ اپنی رکعت پوری کرے گا۔ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نماز میں شامل کیسے ہوا جائے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں نا کہ مسجد میں آئے اور امام رکوع میں چلا گیا ہے تو بھاگتے ہوئے جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں رکعت مل جائے، بس اس کے لیے پھر کوشش ہی ہوتی ہے، لیکن یہ کس لیے ہوتا ہے یہ تو ہر انسان خود جانتا ہے نا، لیکن بظاہر جو مطلب کہ اس کو سوء ظن کہا جائے گا، لیکن ہمارے معمولات کچھ ایسے ہی ہیں جن سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہماری رکعت اگر نکل گئی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں بعد میں ایک رکعت اور پڑھنی پڑے گی، تھوڑی دیر اور مسجد میں ٹھہرنا پڑے گا، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، تو اس کو ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی دوڑتے ہوئے جا رہا ہے، اب جا کر وہ کھڑا ہوا ہی نہیں، یعنی رکعت صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع میں چلا گیا اور ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا، تو ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کا رکن قیام اس نے چھوڑ دیا، اس نے قیام چھوڑ دیا، تو قیام چھوڑنے کی وجہ سے اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، طریقہ یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں، بے شک اگر نماز رکعت رہتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دوبارہ رکعت پوری کر سکتے ہیں، آپ کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پورا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ صاحب امام صاحب جب رکوع میں ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے بات کی، اکثر ہم نے بھی دیکھا واقعی اسی طریقے سے باہر سے لوگ آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے بغیر ہاتھ باندھنے سے، قیام کے بغیر جو ہے نا رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اکثر سر جب امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں آتے ہیں، اللہ اکبر کیا، قیام کیا، وہ ثنا جتنی دیر میں شروع کر دیتے ہیں، سبحان اللہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنی دیر میں امام صاحب واپس اٹھ جاتے ہیں۔ تو اس موقع پہ کیا حکم ہے؟ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد میں آئیں اور امام رکوع میں ہے تو اس کا اچھا اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ فوراً کھڑے ہو کر تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہیں، سکون سے کھڑے ہوں، پھر رکوع میں چلے جائیں۔ ثنا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، ثنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک آپ ثنا پڑھیں گے تب تک امام رکوع سے اٹھ جائے گا، اور اگر امام رکوع سے اٹھ گیا تو آپ کی رکعت نکل گئی، پھر تو آپ کو ظاہر سی بات ہے سجدے میں جانا پڑے گا۔ تو امام کی من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی قراءت آپ کی قراءت ہے۔ آپ مسجد میں آئیں اور مسجد میں امام رکوع میں ہے تو آپ کہیں اللہ اکبر، اس طرح اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے پھر آپ رکوع میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اگر اس میں ایک مسئلہ بھی میں عرض کر دوں کہ اگر آپ کھڑے تھے اور کھڑے ہو کر امام رکوع میں گیا، اب رکوع میں آپ اتنی دیر کھڑے رہے کہ امام رکوع سے اٹھ کے، یعنی جسے قومہ کہا جاتا ہے، امام قومے میں چلا گیا، قومے کے بعد امام سجدے میں چلا گیا، اب آپ اسی طرح کھڑے ہیں تو اب آپ کی نماز نہیں ہوگی،
کیونکہ دو ارکان کا فرق آ گیا نا. اگر دو ارکان کا فرق بیچ میں آ جائے تو اس سے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے. اچھا مفتی صاحب، جب امام صاحب رکوع سے اٹھ جائے، ٹھیک ہے، سجدے میں چلے جائیں، پھر جب آدمی آئے شامل ہو، اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ باندھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ نہیں، ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا آپ چلے جائیں سجدے میں، یا جہاں پہ بھی جی سیدھا سجدے میں آپ چلے جائیں. جی سیدھا سجدے میں چلے جائیں. اچھا مفتی صاحب، آخر میں ایسا کون سا پیغام دیں گے جو سب سے زیادہ اس ٹائم آپ کے سامنے دین کے اندر یہ نماز کے مسائل آتے ہیں جو؟ جی دیکھیں، ہمارے ہاں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے نماز کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے. ہم نماز کو محض ایک فریضہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں، حالانکہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خاص تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے قریب کر کے دیا. جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. آپ یہ سوچنے کی کوشش کریں اور یہ لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کریں کہ میری اور آپ کی نماز ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اگر میری اور آپ کی نماز ہمیں اللہ کے قریب نہیں کر رہی تو سمجھ لیں کہ ہم نماز نہیں ادا کر رہے، ہم نماز کا فریضہ ادا کر رہے ہیں. اپنی نماز کو بہترین بنانے کی کوشش کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگا کرو. اگر آپ کی نماز حقیقی نماز بن گئی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام تر مصیبتیں آپ سے اٹھا لیں گے. پھر امام الانبیاء کی آنکھوں کا ٹھنڈک بھی کہا گیا نماز. بالکل، نماز اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور نماز کی اہمیت، اگر آپ علمی سطح کی اہمیت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو صحابہ کی زندگی کو آپ پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی زندگی میں نماز کی کیا اہمیت تھی. نماز کو بہترین کیسے بنایا جائے یہ طویل موضوع ہے. کم سے کم درجہ یہ ہے، آپ اپنی نماز کو اگر درست بنانا چاہتے ہیں تو سٹیپ 1 اس کا یہ ہوگا کہ آپ نماز کا جو سبق ہے جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کریں، تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں ان میں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے، اور میں بدگمانی کی بنیاد پر کہتا ہوں، اللہ معاف کرے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمارے حالات کچھ ایسے ہی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جہاں تک میرا اندازہ ہے 50% سے زیادہ لوگوں کو نماز کا ترجمہ تک نہیں آتا ہوگا. یہ محتاط اندازے کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، اگر نہ اس سے زیادہ آپ کو مطلب کہ مل جائیں گے لوگ جو مطلب کہ نماز کا ترجمہ نہیں جانتے. اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے نماز میں جو تسبیحات پڑھتے ہیں ان کے الفاظ تک بھی درست نہیں ہیں. مسائل کس سے پوچھنا چاہیے؟ آج کل ہر داڑھی والے کو دیکھ کے لوگ، یا ہر مثلا کوئی تبلیغ کے ساتھ چلا گیا یا کوئی کسی بھی درگاہ پہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ ہر کسی سے مسائل پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں. دین کے مسائل کس سے پوچھنا چاہیے؟ آخر میں یہ بتا دیں. قرآن نے بنیادی اصول ہمیں بتا دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل علم سے، ذکر سے مراد یہاں اہل علم ہے، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو جو اہل علم ہوگا اس سے مسئلہ پوچھا جائے گا. اور علم کا بھی، اہل علم تو ہر آدمی اپنے آپ کو آج کل سمجھ رہا ہے، واضح کر کے بتا. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے ہمیں اہل علم کا جو کنسیپٹ دیا ہے وہ عام آدمی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. دنیاوی علوم کا حامل شخص ہماری نظر میں یا دین کی نظر میں اہل علم اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو بیان کرنا شروع کر دے. ظاہر سی بات ہے جی کہ ہر فن کے ماہر لوگ ہوتے ہیں. جن لوگوں نے دین سیکھنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں اور دین کی محنت میں ہی وہ آج بھی جڑے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں سے دین سیکھا جائے. میں اس بات پر نہیں جاتا کہ آپ علماء سے پوچھیں، مفتیان اکرام سے پوچھیں. میں آپ کو اتنا کہتا ہوں کہ آپ دینی مسئلہ اس سے پوچھیں کہ جس کے ایمان اور تقوی پر آپ کو اعتماد ہو. آپ یہ سمجھتے ہوں کہ اگر میں اس سے پوچھوں گا تو یہ مجھے وہی چیز بتائے گا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں موجود ہے. اگر آپ کو کسی شخص پر اعتماد ہے تو آپ سے پوچھ لیں. اگر آپ کو کسی ڈاکٹر یا کسی پروفیسر پر یہ اعتماد ہے کہ میں اس سے جو رہنمائی لوں گا، میں اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میں نے علماء سے رہنمائی لی تھی، میں نے قرآن کے اس حکم پر عمل کیا تھا. اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو آپ وہ اس سے رہنمائی لے لیں. ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو یہی کہتے ہیں جی کہ اہل علم سے رہنمائی لیں. اللہ کی نظر میں اہل علم کون ہیں تو وہ آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں. جی ناظرین، دین سیکھ کر اپنی زندگی گزارے. آج کے ہمارے مہمان انتہائی ملنسار عالم دین مفتی نعمان عباسی صاحب تھے. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا، بہت شکریہ.
اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دے. اللہ نگہبان.